السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم اور عظیم موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا؟ یہ سوال نہ صرف اسلامی تعلیمات میں اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہ ہماری روحانی تربیت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پس منظر۔ سب سے پہلے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف جسمانی طور پر تخلیق کیا بلکہ ان کو علم اور شعور سے بھی نوازا اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتوں کو حکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور انہیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا تو اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم کا تھا، اور اس کے پیچھے کئی اہم وجوہات ہیں۔ سجدے کی اہمیت۔ فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سجدہ کروایا تاکہ ان کے دلوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا احترام پیدا ہو، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص مقام پر فائز کیا ہے، ابلیس کا کردار اور اس کی نافرمانی۔ اس موقع پر ابلیس کا کردار بھی قابل ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اس کا یہ انکار اس کے نفس کی بڑھائی اور حسد کی وجہ سے تھا۔ اس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ سواد آیت نمبر 76۔ ابلیس کے اس انکار نے اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا اور اسے مردود قرار دے دیا گیا۔ انسانیت کے لیے مقصد اور اسباق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروانے کا مقصد انسانیت کو یہ سکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم اور اطاعت کی کتنی اہمیت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کے آگے عاجزی اختیار کرنا ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس تکبر اور حسد انسان کو ہلاکت کے راستے پر لے جاتے ہیں، جیسے کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تاکہ انسان کی عظمت اور اس کی تخلیق کے مقصد کو ظاہر کیا جا سکے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے علم اور اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے اور تکبر و حسد سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ اللہ اب سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔